علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل باران تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے، کچھ کلمات رہ گئے تھے اس سبق کے، ٹھیک۔ چلیں اب یہ کیمرہ کہاں سے یار کھلتا ہے ان کا؟ یہ تو کیمرہ ابھی تو چالو تھا کیمرہ۔ ایک منٹ چلے چھوڑے، کوئی بات نہیں، چلیں آپ لوگ، چلیں چلو ادھر دیکھو بیٹا، چلیں آپ ادھر دیکھیں، چلیں۔ آج پہلا کلمہ ہے اقرب۔ کیا ہے؟ اقرب، اقرب۔ ایک وہ دعا میں پڑھتے ہو اقرب، سنا ہے؟ ہاں، الہی عظم البلا میں وہ اقرب دوسرا ہے بیٹا، وہ ایسے ہوتا ہے، الف بڑا قاف رے بے، ایسے اقرب۔ اقرب یعنی زیادہ قریب، زیادہ پاس، نزدیک، وہو اقرب۔ یہ اقرب یہاں کتاب میں دیکھو، اقرب یعنی بچھو۔ کیا ہے اقرب؟ یعنی بچھو۔ یہ ایک زہریلا جانور ہے جو خاک میں، مٹی میں رہتا ہے اور ڈنک مارتا ہے، اور اس کا زہر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، جس کو مار دیتا ہے نا۔ بخار آ جاتا ہے، ٹاڑا بخار۔ پتہ ہے ہمارے ایک بار کاٹنے سے من صاحب پوری رات میں سو نہیں پائے تھے، اتنا رویا تھا، بہت کسی نے کاٹ لیا تھا۔ اقرب، ٹھیک۔ اقرب یعنی بچھو۔ اگر آپ کو جملہ بنانا ہے تو کیا بنائیں گے؟ این اقربس۔ ہاں، این اقربس، آن اقربس، اقرب سیاس، اقرب دم دارد۔ اگر جو پونچھ نہیں ہے اس کے اڈے کو پونچھ آپ کہہ سکتے ہیں نا، یا کہہ سکتے ہیں اقرب دو پا دارد یا چار پا دارد۔ کیا چیز؟ تیکھے پیر، یہ کیسے؟ تیز، تیز، ہاں تیز کہا جاتا ہے، نوکدار کہا جاتا ہے۔ پیر تیز نہیں ہوتے چلیں، تو یہ ہو گیا آپ کے اقرب، ٹھیک۔ گلابی، کیا ہے یہ؟ گلابی، گلابی، گلابی کیا ہے؟ پھل ہے، ناشپاتی جیسا، یہ ناشپاتی لیکن نہیں ہوتا، ناشپاتی الگ ہوتی ہے، گلابی الگ۔ یہ گلابی جس کو انگلش میں پیئر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نا، ناشپاتی جیسا ہی ہوتا ہے، ناشپاتی تھوڑا سا کڑک ہوتی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا نرم ہوتا ہے۔ ہاں، ہاں یہ نرم آتا ہے، پیئر بھائی، پیئر، پی ڈبل ای آر، پیئر۔ ہاں، ان گلابیس، گلابی زردس، گلابی شیرینس، ٹھیک ہے، نازکس ہاں ٹھیک، شیرین، گلابی نرمس، نرمس، پیئر، پیئر، پی ڈبل ای آر، پیئر،
یہ ہے پیئر نہیں پیئر، لکھنا ہے، پیئر لکھنا ہے. پیئر، پیئر مذہب کیسے لکھنا ہے؟ PEAR ہوتا ہے نا جناب. آپ گلابی گلابی لکھو، ہم لوگ بھی گلابی ہی بولتے ہیں، ہم لوگ کوئی دوسری چیز تھوڑی بولتے ہیں. PEAR ہوتا ہے نا پیئر کو. PEAR. تو وہ نسباتی ہوتی ہے، یہ PWR پیئر. پیئر مانے کیا بولا؟ اچھا دو طرح کی پیئر ہوتی وہ ہے. نسباتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہیں، ہم لوگ بھی گلابی ہی بولتے ہیں. جی ٹائپ بھی ہوتا ہے نا. گلابی پیئر. جی آواز صاف نہیں آئی آپ کی، ایک مرتبہ اور بولیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے. پیئر ہوتا ہے. یہ کیا گلابی پڑھنا نہیں آتا ہے. بھائی تھوڑا خاموش رہو ہے بیٹا، کم بولو. ابے مار دوں گا چلا کے، سر پھٹ جائے گا. ابھی کہہ رہا ہوں کہ چپ رہو. چلیں، پیئر ہو گیا. مغازے، مغازے بتایا تھا کہ آخر میں ہے ہو تو کیسے پڑھا جاتا ہے. اس سے پہلے والے حرف پر زیر دے کر کے مغازے. مغازے کہتے ہیں دکان. کیا ہے مغازے؟ یعنی دکان. دکان، دکان کے لیے ایک شبد اور آتا ہے، ایک لفظ اور آتا ہے. کیا آتا ہے؟ فروشگاہ. فروش گاہ. مغازہ عام ہے، یہ فروشگاہ تھوڑا سا خاص ہے. مغازے ہر چھوٹی بڑی دکان کو کہتے ہیں، ہر قسم کی دکان کو کہتے ہیں. فروشگاہ عام طور سے بڑی دکانوں کو کہا جاتا ہے. جیسے کریانے. فروشگاہ عام طور سے بڑی دکانوں کو. مغازے، مغازے ان مغازے اس، ان مغازے بزرگ اس، ان مغازے برنج دارد، ان مغازے آرد نہ دارد. اس دکان میں آٹا نہیں. ان مغازے گلابی دارت، ان مغازے گلابی دارد. ان مغازے سیب دارت. ہاں مغازے پیراہن دار. ہاں، ان مغازے پیراہن دارد. یہ اس طریقے سے آپ ٹھیک ہے. اب آئیے ان مغازے چراغ دارت، ان مغازے شمع دارت، ان مغازے شمع نہیں، شامع بتایا تھا، شامع. اب آئیے ابرو. کیا ہے؟ ابرو. ابرو جس کو بولتے ہیں ایبرو. آئیبرو. ایبرو آنکھ کے اوپر، پیشانی کے نیچے یہ جو بال ہوتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے آبرو. ایبرو. من آبرو دارت، من آبرو دارد. من ایبرو دارم. ابرو، من ابرو دارم. دارت آبرو دارت. ہاں، تو ابرو یم کوچی کس. ہاں، ابرو سیاس. ایسے کریں. ابرو سفید اس. ہاں، اوپر کو کیا بولتے اوپر روئی بر. ہیں؟ روئی. ہاں چشمہ روئی. نہ، ابرو روی چشمس ابرو روئی چشمہ. یا بالائے چشمس. بالا بھی کہتے ہیں، بالا یعنی اوپر. بالائے چشمہ. کیا کہیں گے؟ ابرو بالائے چشمس، یا کہنے ابرو زیر پیشانی اس، پیشانی کے نیچے. ایسے بھی کہہ سکتے. گل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گل پہلے گزر چکا ہے. گل یعنی، گل یعنی گل یعنی پھول. جی احسن، بھول گئے. گل یعنی پھول. گل یعنی پھول. ان گلس، ان گل نرگس اس، ان گل سفید اس، ان گل، نازک است. ان گل بو دارد، بو خوبی دارد. این گل نازک است. ہاں، ان گل نازک است. این گل نرم است. گل روی شاخه است، روی شاخ است، یا گل روی درخت است. گل زرد است. برگ دارد، گل برگ دارد. گل زرد است. احسنت. یہ اسی طریقے سے بولتے رہو. ٹھیک. ادھر لکھا ہے نا
اس کے بعد یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ لتے، لسے یعنی مسوڑا، جس گوشت کے اندر دانت پیوست ہوتے ہیں، دانت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ لسے، لتے، ٹھیک، لسے یعنی مسوڑا۔ اب کیا کہیں گے؟ لسے کیا کہیں گے؟ من لسے دارت، من کے ساتھ دارد نہیں آتا، دارم، ٹھیک ہے، کیا لگے دارم، ہاں، گا؟ من دارم، من جب آئے گا تو آخر میں دارم لگے گا، دانت کو دان دانت کو دندان، لسے دندان زیرہ نہ کہتے لسے دندان دارد، مصفون، لسے دندان زیرہ نیچے اچھے، یعنی لسے زیر دندانس، لسے زیر دندانس، مسوڑا دانت کے نیچے ہے، رنگ لسے کیا ہے؟ سرخس، لسے دندان بالا ٹھیک، یہ ہو گیا۔ تیغ کیا ہے؟ بلیڈ، جی، ہماری زبان میں تیغ، ٹھیک ہے، عام ہتھیار کے لیے ہر کاٹنے والے چیز کو آپ تیغ کہہ سکتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں ہر وہ چیز کہ جس سے حملہ کیا جائے، جس سے کوئی چیز کاٹی جائے، اس کو کہتے ہیں تیغ، تیغ و تبر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فارسی زبان میں تیغ بولا جاتا ہے بلیٹ، بلیڈ، بلیٹ ہوتا ہے بلیٹ، ٹ ہوتا ہے، ڈ نہیں ہوتا، بلیٹ، ڈ نہیں ہوتا ہے، وہ بلیڈ بلڈ والا نہیں، یہ ریزر، ٹھیک، یہ ہو گیا تیغ یعنی بلیٹ۔ من بلیڈ دارم البتہ وہ جو بالکل باریک چھری آتی ہے نا، جس میں بلیڈ والا وہ لگتا ہے کاٹنے والا، آپریشن والا، اس کو بھی تیغ کہتے ہیں، ٹھیک، خالی جس سے یہ داڑھی بنائی جاتی ہے وہی بلیڈ نہیں ہوتا، بلیڈ بھی الگ الگ طریقے، آپریشن کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک، چاقو میں بھی آج کل آتا ہے، یہ چھوٹا چاقو ہوتا ہے جس میں وہ لکڑی کاٹنے والی جو ارری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اس کو توڑ کر کے اس کو تیز کر کے لگایا جاتا ہے اس میں، تو اس کو بھی آپ تیغی کہیں گے۔ چلیں تو بہر صورت تیغ، منطیغس، منطیغ دارم، منطیغ دارم، او تیغ دارد، تیغ، تیغ تیز نیست، تیغ تیز نیست، ہاں تیغ لاغر است لاغر، لاغر یعنی پتلا، ہاں، چلے ٹھیک، آسان، جلدی جلدی ادھر سے آگے گزرتے ہیں، پھر جو ہے انشاءاللہ آج کیا ہے؟ آج، آج یعنی ہاتھی کا دانت۔ ہاتھی کے دو دانت ہوتے ہیں، ایک جو باہر نکلا ہوا ہوتا ہے بڑا بڑا سا، اور شاید اس کے اندر بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانت۔ تو جو یہ باہر کے دانت ہوتے ہیں نا، دو بڑے بڑے خطرناک والے، اس کو کہا جاتا ہے آج، وہ ہاتھی کا دانت۔ آج یعنی ہاتھی کا دانت، ہاتھی، آج بزرگس، رنگ آج سفیدس، ایلیفینٹ کو ایلیفینٹ ہی بولیں گے فارسی میں؟ جی ایلیفینٹ نہیں، فارسی میں کیا کہیں گے اسے؟ فیل، 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 فیل جو عربی میں بولا جاتا ہے، عربی میں بھی فارسی میں بھی وہی بولتے ہیں۔ بہت سارے عربی کے کلمات ایسے ہیں جو فارسی میں یوز ہوتے ہیں، بولے جاتے ہیں، جی، ہاں، تو فیل ہی بولتے ہیں، فارسی میں بھی بولتے ہیں فیل، فیل یعنی ہاتھی، فیل دندان تیز است،
نا فیل آج دارت، فیل آج دارت، آج نوک دارت، فیل آج تیز است، فیل آج تیز است، آج فیل، آج فیل تیزس، یا کہہ دو آج تیزس، آج نوک دارت یعنی ہاتھی کا دانت نوک رکھتا ہے. آگا آج روئے لسے است. کہہ سکتے ہیں لیکن اب مسئولے میں یہ والا ٹھیک ہے، جملہ بنانے کے لیے صحیح ہے، کوئی بات نہیں. جی. احسنت جی. موٹے اچھا دانت کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، موٹے دانت کو، موٹے دانت کو موٹے کو جناب موٹے کو. موٹے کو. چاک کہا جاتا ہے موٹے کو. فیل چاک است، فیل چاک است. فیل آج چاک. آج ہاتھی چلے یہ ہو گیا. یہ سب استعمال تو بہت کم ہونے والے ہیں. زیادہ تر جو ہے ایسے کلمات کہ جن سے بہت زیادہ سروکار ہوتا ہے، جن کو بہت زیادہ ہمیں بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو اکثر بولے جاتے ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دو. آج وغیرہ کہاں بولنے کو آتا ہے بھائی، ہاتھی کا دانت وہ کبھی کبھی آتا ہے نا. ٹھیک ہے. لیلا، اس کے بعد لیلا ہے. لیلا نام ہے، ٹھیک ہے. لیلا کا اگر معنی لیں گے تو لیلا یعنی لیل سے بنا ہے، شب رات ہے نا. تو یہاں پہ ہم اس کا کوئی معنی نہیں لکھیں گے. جناب لغت یعنی ڈکشنری نا، ہاں یہ کہتا ہے لغت یعنی ڈکشنری نہیں ہوتا، کس نے پڑھایا؟ چلے. لیلا نام ہے اس لیے اس کے معنی جاننا ضروری نہیں ہے. اگر جاننا بھی چاہتے ہیں تو لیلا یعنی رات. توپ، توپ، گیند، توپ پہلے لکھایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ لکھوانے کی ضرورت نہیں. توپ، ہاں. من توپ دارم، تو توپ داری، او توپ دارد، آنہا توپ دارند. ہاں مطلب توپ یعنی گیند، بال. کودک کودک توپ دارت. سنت کودک توپ دارت، بچہ، ہاں بچہ گیند رکھتا ہے. گیند رکھتا ہے. ہاں. توپ کوچک است، توپ بزرگ است، توپ در جابه است. توپ لاغر است. لاغر کہاں سے آئے گا بے؟ لاغر کہا، کئی بار کہا کہ لاغر جو بولا جاتا ہے چاک است. یہ عام طور سے جاندار کے لیے بولا جاتا ہے، جو روح رکھتے ہیں، جو جسم و جان رکھتے ہیں، جیسے انسان اور جانور. اب پیڑ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان درخت لاغر است. پتلا. چلیں تو یہ ہو گیا توب. غذا، غذا بھی جو ہے جانتے، غذا یعنی کھانا، غذا یعنی کھانا. کھانا. تو کھانا کیا؟ غذا لذیذ است، غذا خوش مزے است. ہاں غذائے برنج. برنج است. امروز در غذا برنج است، آج کھانے میں چاول ہے. من غذا خوردم، او غذا خورد، آنها غذا می خورند. من در اتاق غذا می خورم، شما در رستوران غذا می خورید. آشپز غذا پخت. چلیے یہ سب تو سخت ہو جائے گا، آپ چھوٹا چھوٹا مثلا کی جملہ بنائیں. غذا گرم است، غذا سرد است، غذا کم است، غذا زیادہ است. اب یہ اس طریقے سے بنا. ٹھیک. اس کے بعد پھر آ گیا احمد. احمد کیا ہے؟ احمد نام ہے. احمد نام ہے. احمد یعنی نام ہے. احمد جس کی تعریف کی گئی ہو. احمد یعنی جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو. اصغر، یا آپ کہہ دیں احمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. اصغر، اصغر یعنی صغیر سے بنا چھوٹا. ستارے، ستارے یہ وہی ستارے، اسٹار. ستارے، ستارے روئے آسمان است، ستارے نور دارد. ستارے سفید است. سفید کہاں ہوتا ہے؟ چلو سفید، تمہارا ستارہ سفید ہی رہے گا بیٹا، سیاہ بھی ہو جائے گا کسی دن میں دیکھ رہا ہوں. ستارہ بول جاتا یہ راجا.
تیرا ستارہ جو ہے نا بیٹا کسی دن سیاہ بھی ہو جائے گا، تیرا ستارہ گردش میں پڑنے والا ہے، تو گھبرا مت۔ چلیں، ستارے روشن است، ستارے نور دارد۔ چلیں، جوجے، جوجے بھی پڑھ چکے ہیں آپ، جوجے یعنی مرغی کا بچہ، مرغی کے بچے کو کہا جاتا ہے جوجے۔ ہاں، چھوٹی مرغی کے جو کباب بنتا ہے فارسی میں اس کو بولتے ہیں جوجے کباب۔ کیا بولتے ہیں؟ جوجے کباب۔ ایک ہوتا ہے مرغ کباب، ایک ہوتا ہے جوجے کباب، یہ فارسی میں۔ ایران وغیرہ میں اکثر جو ہے ریسٹورینٹ وغیرہ میں، ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جائیں گے تو یہ چیز آپ کو ملے گی، جوجے کباب۔ جوجے کباب۔ جوجے کے لیے جملہ بناؤ۔ جوجے لاغرس، چلو ٹھیک ہے۔ چلے، رکھنے کو کیا بولتے ہیں جناب؟ رکھنا، دارم، من جوجا دارم، من جوجے دارم، معصوم بھائی جوجے دارم، من در خانے جوجے دارم، میں گھر میں معصوم بھائی جوجے دارم، آقا معصوم جوجے دارد۔ ہاں چلے، جوجے مرغ کوچیکس، جوجے طاؤس، جوجا کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، کسی بھی چڑیا کے، کسی بھی چڑیا کا بچہ ہو، کسی بھی پرندے کا بچہ ہو چھوٹا تو اس کو جوجا ہی بولتے ہیں۔ ہم جس کو چوزا بولتے ہیں یہ اسی سے لیا گیا ہے، ہماری زبان میں جو چوزا ہے وہی فارسی میں جوجا ہے، فرق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی جوجے سے بنا ہے کیا مولانا؟ چوزا۔ یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے چوزے سے بنا ہو جوجا، فرق نہیں کرتا، دونوں ایک ہی معنی میں ہے، چوزا اور مرغی چوزا سر دارم، مرغی نہیں پہ، مرغ، مرغ، مرغ جوجے دارد۔ مرغ جوجے دار، مرغ جوجے۔ چلیں، سعید، سعید نام ہے، سعید یعنی خوشبخت، کامیاب، ٹھیک۔ کلاس، کلاس یعنی کلاس جہاں پڑھا جاتا ہے۔ کلاس دو چیز ہوتی ہے، دیکھو اس جگہ کو بھی بولتے ہیں کلاس جہاں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جماعت جو کسی کلاس میں پڑھتی ہے وہ بھی، اس کو بھی کہتے ہیں کلاس۔ جناب لائبریری کو کیا بولیں گے فارسی میں؟ کتاب خانے۔ کتاب خانہ۔ ہاں چلیں، کلاس، من در کلاس ہستم، مندر کلاس، ان کلاس من است، در کلاس من 3 نفر ہستند، میری کلاس میں 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہیں گے؟ کلاس صندلی دارد، کلاس من دارم، من دارد، من کلاس دارم، من کلاس دارد، من در کلاس ہستم، من در کلاس، من در کلاس ہستم، میں کلاس میں نہیں کلاس، یہ کلاس میں میرا ہوں۔ ہے۔ چلیں، مسجد، مسجد جانتے ہیں، آن مسجد است، مسجد برائے بندگی است، مسجد برائے عبادت است، مسجد برائے، من مسجد رفتم، من در مسجد نماز خواندم، مسجد بزرگ است، مسجد منارے دارد، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد در دارد، مسجد در و پنجرے دارد، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ اینک، اینک یعنی چشمہ، چشمہ، اینک یعنی چشمہ، این اینک اینک است، من اینک دارم، اینک سفید است، زرد است، اینک زرد است، چل، اینک این اینک، اینک ان اینک سیاہ است، وہ چشمہ ہر رنگ کا ہوتا ہے، کس رنگ کا نہیں ہوتا چشمہ؟ نہیں دیکھا؟ شیشہ زرد ہوتا ہی نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ یار شیشہ ہی زرد ہوتا ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں دیکھا کیا؟ چلیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جملہ ہوتا ہے نا۔ اینک روئے میز است، ہاں، اینک روئے میز، بھائی اگر حقیقت میں نہیں ہوتا تو جملے میں تو ہو سکتا ہے نا، کہ جملے میں بھی نہیں ہوگا، تو بس جملے میں بھی ہونے دو، بحث مت کرو اس کے اوپر۔ چلے، اینک، اینک کے بعد ہے، اینک کے بعد ہاں چلا،
کہاں چلا گیا بھائی؟ ماؤس ہے نہیں، بڑی دقت ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، انگلیوں سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ابھی جڑو گے ابھی جانا ہے ہمارا تھوڑی اپنا تھوڑی وارا ہے کیا ڈالنا کسی کا تمہارا۔ چلے مسجد کے بعد بشقاب، بشقاب یعنی پلیٹ، بشقاب یعنی پلیٹ جس میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ برنج در بشقابس، غذا در بشقابس، غذا در بشقابس، کھانا پلیٹ میں ہے۔ ان بشقاب کثیف است، بشقاب روئے میز است، بس ان بشقاب تمیز است، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ قاشق یعنی چمچ، قاشق یعنی یہ سب لکھوایا جا چکا ہے، اسی لیے نہیں لکھوا رہا ہوں۔ قاشق یعنی چمچ۔ ان قاشق است، قاشق کوچیک است، قاشق بزرگ است، قاشق در بشقاب است، ٹھیک ہے۔ جیسے پرتقال، پرتقال یعنی سنترا، پرتقال یعنی سنترا۔ ان پرتقال است، پرتقال زرد است، پرتقال شیرین است، ان پرتقال زرد است، پرتقال شیرین است یا پرتقال شیرین نیست۔ عروسک، عروسک یعنی عروسک، عروسک یعنی گڑیا، کیا ہے گڑیا؟ ڈول جس سے بچے کھیلتے ہیں نا، عروسک یعنی گڑیا۔ ان دختر عروسک دارد، ان بچے یا ان کودک عروسک دارد۔ کیا کیا بولتا ہے؟ پہلے صحیح کر لیا کر اپنی۔ شیر یعنی بچہ، تیغ، تیغ، سیر، یہ کون سا بچہ ہوتا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں، سیرہ، کیا سیرہ؟ صرف ابے بچے کے لیے کودک آتا ہے، کودک آتا ہے، بچے آتا ہے، طفل آتا ہے، آفتن میں شیر آتا ہے، سیر کدھر عربی میں سیر آتا ہے بچے کے لیے؟ نہیں نہیں، عربی بناتا ہے بیٹھ کے۔ چلیں عروسک یہ ہو گیا، چلیں اب اتنا رہنے دیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، 5 منٹ، اور انشاءاللہ جو پڑھایا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے روز کا روز یاد کرو۔ اگر چھوڑتے جائیں گے وزن اور بوجھ بڑھتا جائے گا، روز کا روز یاد کریں گے تو کیا ہے، ہلکا رہے گا۔ چلیں، ہاں، خدا حافظ۔